أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم सूरत साफ़ात के 2 रुकू हुए थे। तीसरा रुकू है वलक़द नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून। और नूह अलैहिस्सलाम ने हमें पुकारा था तो देख लो कि हम पुकार का कितना अच्छा जवाब देने वाले हैं। कौन? अल्लाह।
وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. کیا ہوا، کیا آ رہا ہے، فوراً بتائیں. نور علیہ السلام کا پڑھا ہوا ہے بار بار. ٹھیک ہو گیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی، یعنی بڑی مصیبت سے، بڑی آزمائش وغیرہ. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. اور ہم نے ان کی نسل ہی کو باقی رکھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ کیا ہوا، کشتی میں جو تھے وہ ساری تقریباً نسل تھی، ان کی نسل ہی آ رہی تھی نا. آدم علیہ السلام کے بعد آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو بس سارے انہی کے اولاد ہیں. اور جب سارے طوفان نوح میں ختم ہو گئے، ان کے علاوہ جو کافر تھے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیار، تو یہ رہ گئے. ٹھیک ہے جی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی، کیا، سلام علی نوح فی العالمین، کہ وہ یہ کہا کریں گے سلام ہو نوح پر دنیا جہان کے لوگوں میں. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، نوح علیہ السلام. پوری قیامت تک جو نبیوں، مسلمان نبیوں کا نام لے گے تو کیا کہیں گے، علیہ السلام. یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ نبیوں ہی کے لیے کوشش کی جائے، استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے جی. بہرحال اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نیک عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. کون؟ ثم اغرقنا الآخرین. پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کا پورا واقعہ سورہ ہود 36 میں گزر چکا ہے، یاد ہے نا. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اور انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں یقیناً ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اور جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے. تمام نبیوں کا دل صاف ہوتا ہے نا. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو. یہ کس کی عبادت کر رہے ہو یار، کیا مندر شندر بندر شندر. اَئِفْکًا آلِہَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ. کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے خدا چاہتے ہو. گایا ماتا شاتا ہندوؤ بچ کے رہو. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. تو پھر جو ذات سارے جہانوں کو پالنے والی ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت شکن تھے، اور والد کیا تھے، بہت تراش تھے، عبادت بھی کرتے تھے، بناتے بھی تھے. ٹھیک ہے جی. تو فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھا. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے. أَنَا سَقِيمٌ. ان کی قوم کے لوگ انہیں اپنے ایک میلے میں لے جانا چاہتے تھے، یعنی سرکس میں. کیا کہیں گے آج کے دور میں، لکیرانی سرکس. آج کل پتہ نہیں کدھر ہوتی ہے، نیٹ پر ہی ہوتی ہے. تو یا ہمارے ہاں شمباغ ہے، یہاں لگا ہوا ہے نانگا بابا. آؤ بھائی نانگے بابے تو چلا. ہمارے ہاں تو یہ ہوگا نا، نیک بندہ ہو، مولانا عبید اللہ صاحب ہو یا کوئی نیک بندہ ہو، آؤ جی نانگے بابے نے میرے تے چلا. وہ آسن خیر تے ہے نا. تو بہت دوستی ہو، تعلق واسطہ ہو، تو پھر تھوڑا طریقے سے جان چھڑانی پڑتی ہے. ڈائریکٹ بندہ نہیں کہ انکار کر سکتا کہ بھائی نہ بہنی چلنا جل اتھے کوالیاں حسن کھانے پتہ نہیں کہجے حسن. سمجھ آئی نا، پتہ نہیں کس قسم نے لوگ شرکیہ کام ہوتے ہیں. مطلب یہ اس کا اللہ معاف فرمائے. تو اس کے جو مرید ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے چل کے پیدل اس طرح ہاتھ باندھ کے سجدے کر کر کے جھک کے آ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، میرا گاؤں ہے نانگا بابا ہے. وہ جیسا بھی تھا اللہ اس کی مغفرت ہونا. پیچھے لوگ ہر طرف ایسے ہی ہوتا ہے، پیچھے لوگ نا شرکیہ کام شروع کر دیتے ہیں، جو کوئی نہ کوئی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. نماز روزہ نہیں کرتے، بندوں کی عبادت کرنا شروع کرتے ہیں، شرک کرنا شروع کرتے ہیں. بہرحال تو کیا کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایک تو میلے میں
شرک نہیں ہونا چاہتے تھے. دوسرے ان کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ جب یہ سارے لوگ میلے میں چلے جائیں گے اور مندر خالی ہوگا، مندر انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے مندر لکھا، حالانکہ وہ مندر تو نہیں کہتے ہوں گے نا ابراہیم علیہ السلام کے. بہرحال بت جہاں پہ رکھے جاتے ہوں وہ مندر. آج کل کیونکہ انہوں نے مندر اس لیے استعمال کیا، لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. مندروں میں آج کل ہوتے ہیں کہ نہیں بت ماتا شاتا، سمجھ آئی نا کہ نہیں. عبادت کرنی چاہیے، کفر شرک. مندر خالی ہوگا، کیا کس سے خالی ہوگا؟ بندوں سے. وہاں جا کر بتوں کو توڑ پھوڑ دیں گے تاکہ یہ لوگ آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھیں جنہیں انہوں نے خدا کا بنا رکھا. اس لیے انہوں نے عذر کیا کہ میری طبیعت خراب ہے. اب یہ بھی ممکن ہے کہ واقعی ان کے مزاج ناساز ہوں، یعنی واقعی طبیعت خراب ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ تمہارے کفر و شرک کی حرکتیں دیکھ کر میری طبیعت روحانی طور پر خراب ہوتی ہے. دل میرا، تم وہاں پہ بھی جا الٹے سیدھے کام کرو گے. ٹوپی لے لو اس سے، ٹوپی مار لگا. ٹھیک ہو گیا. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، چنانچہ وہ لوگ پیٹ موڑ کر ان کے پاس سے چلے گئے. یعنی کہا بس چھوڑو یار، یہ نہیں جاتے، یہ بڑے نیک ہیں، ہم ہی ادھر ڈول ڈمکا کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے جب، آپ کو یاد ہے واقعہ کہ زبردستی کوئی ان کو دوست لے گئے میلے وغیرہ میں. اور ہمارے ہاں اس میلے کو کیا کہا جائے، شادی بیاہ جہاں پہ وہ ڈول ڈمک کے گانے لگے ہوں، یہ میلہ ہی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں. اللہ معاف فرمائے. ہاں سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ بندہ کسی کو نیک سمجھ کے کسی کی شادی میں جاتا ہے اور آگے گانے مانے لگے ہوتے ہیں تو دل کو تو افسوس ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. فراغ، اس کے بعد یہ ان کے بنائے ہوئے معبودوں یعنی بتوں میں جا گھسے اور ان سے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ کیپ کوائٹ. اس کے بعد یہ ان کے بنائے ہوئے معبودوں یعنی بتوں کو میں جا گھسے اور ان سے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ ہاتھ کر. ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے نہیں؟ سمجھ آئی نا؟ کیپ خاموش. ما لکم لا تنطقون. مسجد کی تو مثال نہیں، کہیں اور بت ہے. بت یہ مثال کے طور پر ادھر ہی آپ چلے جائیں، نہانے کے لیے جائیں نا ادھر، بٹ یہ گاؤں جو ہے شہزاد لوگوں کا، وقاص بھائی ہیں جو اشفاق صاحب فوت ہو گئے ہمارے، یہاں پہ قلعہ جو قلعہ ہے نا ہمارا اٹک قلعہ میں وہ جو بلڈنگ ہے وہاں پہ پانی سے اوپر وہ مہارانی اشاریانیاں آ کے پانی انجوائے کرتی تھی. جگہ آپ دیکھی ہوگی، آپ لوگ پھر نیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ بھی بنا ہوا ہے، مندر کا نشانیاں ہیں. یعنی مندر بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ مندر بنا ہوا ہے. قلعے کے اندر تو کوئی نہیں جاتا نا، دیواریں اس کی تو اتنے بڑے بڑے. بہرحال بات سوٹی اٹھا کے، کلاڑی اٹھا کے کہا اے بھائی بولتا کیوں نہیں ہے تو؟ اے فلاں ٹنکر بولتا کیوں نہیں ہے؟ اے فلاں شنکر ڈب بولتا کیوں نہیں ہے؟ ماتا بولتی کیوں نہیں ہے؟ جو بت بنے ہوئے ہوں گے اس وقت میں وہ ان کو کہیں گے. آج کل بھی مسلمانوں کی ہمت ہے، لیکن اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ان کی ایک عبادت ہے. گالیاں تو نہیں دے سکتے کسی کو، ان کا ایک رواج بنا ہوا ہے تو طریقے کے ساتھ سمجھائیں گے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے گالیاں تو نہیں دی کسی کو نا، نہ کسی کو. انہوں نے دلائل کے ساتھ مسلمان کیا، بے شمار ہزاروں مسلمان ہوئے. اور کیا ہوا؟ مسلمانوں نے بریلویوں نے فلاں اختلافات میں ڈال کے اس کو بیچارے کو ملائیشیا بھیج دیا. ہوتا یہ کہ پورے ملک کے مسلمان اور آپس میں کیا کرتے، اتفاق کر کے اس کو اپنے پاس رکھتے اور اس کی قدر کرتے ہیں، نہ قدری کی. ایسا بندہ ضائع کر دیا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے گالیاں تو نہیں نکالی تھی کسی کو نا، دلائل ان کی کتابوں سے دلائل دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنا حافظہ دیا ان کو. قرآن کی آیت پہلے لوگ کہتے تھے وہ پڑھ نہیں سکتا عربی، چلو عربی، اب تو عربی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں وہ. ٹھیک ہے جی. بعض بندے نے انگلش میں ترجمہ، انگلش میں اردو میں پڑھا ہوتا ہے تو وہ اس کی، ایسا بندہ کون ہے جو فوراً آیت پیش کرے، حوالہ پیش کرے. اور صرف قرآن کا نہیں، بائبل شائبل پتہ نہیں کتنی کتابیں حفظ کی ہوئی ہیں، نہ اس بندے کی نہ قدری کی گئی. آپ بہت اختلافی مسائل کے اوپر. بہرحال تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے نہیں؟ کون؟ ادھر
فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر یہ وہ پوری قوت سے مارتے ہوئے ان بتوں پر پل پڑے، یعنی بس پڑے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، اس پر ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، ابراہیم نے کہا کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو؟ تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی۔ قالوا بنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، ان لوگوں نے کہا ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اسے دیکھتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ 17ویں اسپار میں آپ نے تفصیل پڑھی ہے۔ فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، اس طرح انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک بڑا برا منصوبہ بنایا، یہ بھی ہٹا لو چاہا، لیکن ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا، یعنی جو آگ دکھائی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک کر دیا۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ انبیاء 32 میں گزر چکا ہے، وہیں اس واقعے کی تشریح بھی گزری ہے، پڑھ چکے ہیں، سمجھ آئی؟ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم کا اصل وطن عراق تھا، اس واقعے کے بعد آپ شام کی طرف ہجرت فرما گئے تھے، یعنی وہ جو آگ میں ڈالنے والا ہے۔ ربی حب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ فبشرناہ بغلام حلیم، چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، یاد رکھنا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ پھر جب وہ لڑکا کون ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ یہ اگرچہ ایک خواب تھا لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، فضول خواب نہیں ہوتا، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کا حکم قرار دیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، چنانچہ وہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا۔ جبین نیاز، باپ بیٹے دونوں نے تو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں یہی ٹھان لی تھی کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے گا، اس لیے حضرت ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا تاکہ چھری پھیرتے وقت ان کی صورت دیکھ کر ارادے میں کوئی تزلزل نہ آ جائے، بیٹے کی محبت سامنے نہ آ جائے، شفقت نہ سامنے آ جائے، شفقت پدری نہ آ جائے سامنے، سمجھ آئی؟ چہرہ نظر آئے گا تو نظر پڑے گی، سمجھ آئیے؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقینا ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ ان هذا لهو البلاء المبین، بے یقین یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا بہت بڑا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اس کے بدلے میں کیا ملا؟ اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا۔ چنانچہ اپنے باپ بیٹے دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنے اختیار کا ہر کام کر چکے تھے، اس لیے امتحان پورا ہو گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ایک مینڈے پر چلی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہاں بھیج دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ سلامت رہے۔ ابراہیم کہتے ہیں چھری چل، چھری کہتی ہے کیسے چلوں، حکم نہیں ہوتا اوپر سے، سمجھ آ رہی ہے؟ 100 دفعہ آپ ایک دفعہ کہتے ہیں چھری چل، اللہ کہتا ہے 100 دفعہ نہ چل، میرا اسماعیل ہے بھائی، اس پہ کدھر چل رہی چھری تیز ہے، کھڑی بھی نہیں ہے، کھڑی نہیں چھری، اللہ کے حکم سے چلا رہے ہیں، نہیں چل رہی ہے، اس جسم پہ بھی پھر رہی ہے لیکن کاٹ نہیں رہی، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کا حکم جب مینڈا جنت سے آیا تو وہی چھری کام کرنا شروع کر دی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ اللہ کی قدرت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ چیز وہی ہے، صفت بدل گئی۔ کیا ہوتی ہے؟ چیز اوریجنل ہے، یہ نہیں کہ 2 نمبر چیز ہے۔ چھریاں ہوتی ہیں نا آج کل پلاسٹک والی ہوتی ہیں، یہ وہ اصل چھری ہے، تیز بھی ہے، ذرا سا زوم کیا تو گیا، لیکن اللہ کا حکم بھی ہے نا ایک تھی، اللہ تعالیٰ کے قدرت میں سارا کچھ نظام۔ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ لائٹیں لگی رہیں اور اندھیرا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن یہ ہر کسی کے دماغ میں بات نہیں آتی، سائنسدان
باتیں کریں گے کہ یہ کیا بھائی، کیونکہ انہوں نے اپنے عقل پہ چلنا ہے نا. سمجھ آ رہی؟ جیسے سورج گرہن جب ہوتا ہے، چاند گرہن، یہی باتیں سچ ہو جاتی ہیں کہ نہیں. سورج وہ نظر آ رہا ہے بھی، لیکن تھوڑا سا اس کے اندر آ گیا. آنکھیں ہوتی ہیں بندے کے، ذرا سا پردہ آ جائے آگے سے، کسی کوئی جھلی آ جائے، کوئی تنکا آ جائے، چند سیکنڈ میں ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے بندے کا، ٹکر لگ جاتی ہے. تو بے شمار اللہ تعالیٰ کے یہ شب و روز جسم میں ہمارے نشانیاں ہیں. تو مینڈا آیا، وہی مینڈا پھر انشاءاللہ ادھر بھی جائے گا انسانی شکل میں. بہت سارے وہ چیزیں بھی ہیں، جیسے وہ ہے ناقہ ہے، اونٹنی ہے، گدھا ہے عزیر علیہ السلام کا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی، سلام علی ابراہیم، کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو ابراہیم پر. پیچھے کیا تھا؟ یعنی یہ سلام آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، بار بار آ رہا ہے انبیاء علیہ السلام پر. یہ ایک عظیم تحفہ ہے اس صورت میں انبیاء کرام کے بارے میں، علیہم السلام یا علیہ السلام. کچھ لوگ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں، کہتے نہیں صحیح. انبیاء جمع ہے اور علیہ السلام واحد ہے. علیہم السلام کہنا چاہیے، علیہم السلام. سب پر کرو نا، ایک نام سب کا لیتے ہیں اور بھیجتے ایک پہ ہو، کیا پتہ ان میں سے کس پہ بھیج رہے ہیں. تو لفظی غلطی بھی نہیں کرنی، علیہم السلام جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے. کذالک نجزی المحسنین، یہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. کون؟ ذہن حاضر ہے نا؟ کون؟ اسماعیل علیہ السلام بھی ہے تو ابراہیم علیہ السلام والد ہے نا بھائی، ان کا ہو رہا ہے نا، حاضر نہیں ہے دماغ ان کا، دونوں کو ذکر کرو. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اسحاق کون ہے؟ اور ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین. اور کون سے بیٹے ہیں بھائی؟ اور ہم نے ان پر بھی برکتیں نازل کی، اور اسحاق پر اور بھی، اور ان کی اولاد میں سے جو کچھ لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں اور کچھ اپنی جان پر کھلا ظلم کرنے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت کم نبی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہیں، اکثر انبیاء جو ہیں اس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ. تو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. بہت زیادہ آزمائشیں آئیں، بہت زیادہ آگ والا واقعہ، یہ چھری والا واقعہ. اور بواد غیر ذی زرع، بعذر چھوڑ کے آئے جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام یہ بھی چھوٹے ہی دودھ پیتے تھے. وہ آپ سنتے رہتے ہیں نا بڑی عید میں قربانی کا یہ سارا تفصیلی واقعہ. بہت ساری اس طرح ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.